بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 151 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ کما یہ حرف تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ آپ جیسا کہ یا جس طرح کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسل یرسلو باب افعال ہے، اس میں ماضی سے جمع متکلم، آخر میں نون الف نا، یہ ماضی میں جمع متکلم کی نشانی۔ جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم تم میں، فی اس کا معنی میں، کم کا معنی تم یا تمہارے، رسولاً ایک عظیم الشان پیغمبر۔ یہ رسولاً کے آخر میں جو تنوین ہے، دو زبر، یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا، منکم تم میں سے۔ اب اس آیت کے شروع میں کما حرف تشبیہ ہے، اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ یعنی پیچھے چونکہ قبلہ کو بدلنے کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے کعبۃ اللہ کی مقبولیت کے حوالے سے قبول کی، وہ اسی طرح قبول کی جس طرح ان کی دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں قبول کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا وبعث فیہم، کہ اے اللہ ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرما۔ تو ان کی دعا جیسے ہم نے بعثت نبی کے بارے میں قبول کی، اسی طرح قبلہ کی مقبولیت کے حوالے سے بھی قبول کی۔ اس میں ایک اور توجیہ بھی کی ہے کہ کما حرف تشبیہ کا تعلق پہلے کے ساتھ نہیں، پہلی آیات کے ساتھ نہیں، بلکہ مابعد کی آیات کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاذکرونی، اس کے ساتھ۔ تو معنی یہ ہوگا جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی فرمائی، ایسے ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر بھی نعمت ہے۔ لہذا واشکروا لی، ان سب نعمتوں میں تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کما جیسا کہ یا جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک عظیم الشان پیغمبر، منکم تم میں سے، یتلو اب آگے اس عظیم الشان پیغمبر کی ذمہ داریاں اور ان کے کاموں کو بیان کیا جا رہا ہے، جو چار بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی یتلو علیکم آیاتنا، یتلو تلا یتلو، یہ فعل ناقص ہے کیونکہ اس کے آخر میں کمزور حرف ہے واو، اس کا روٹ اور مادہ تا لام اور واو ہے، اس سے فعل مضارع یتلو، وہ پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم دو لفظ ہیں، ایک ہے علی ایک ہے کم، علی کا معنی پر، کم کا معنی تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، آیات یہ آیتن کی جمع ہے اور نا یہ ضمیر متصل ہے، تو آیاتنا جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، یا آیات کا مطلب ہے ہمارے احکام، وہ ہمارے احکام تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان کی دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيكُمْ، زکا یزکی تزکیۃً، یہ باب تفعیل ہے اور فعل ناقص ہے، زا کاف یا، اس کا روٹ اور مادہ ہے، آخر میں چونکہ کمزور حرف ہے تو اس لیے یہ فعل ناقص ہے۔ یزکی اسی سے فعل مضارع ہے، اور وہ پاک کرتے ہیں کم تمہیں، یہ ان کی بعثت کا دوسرا مقصد۔ پہلا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کی تلاوت کو سکھلانا، اس سے معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، چاہے انسان سمجھ کے کرے یا بغیر سمجھ کے کرے۔ ان کا دوسرا مقصد وہ ہے پاکی، یعنی صرف اور صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی ان کے مقاصد میں سب سے اونچا مقصد ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیارے نبی کی صحبت میں کتنی اعلیٰ تربیت پائی کہ ان کا ایک
سا اللہ کے راستے میں، یہ نصف سا یعنی پونے 2 سیر غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور بعد والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تب بھی ان کے پونے 2 سیر غلے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کا دوسرا بڑا مقصد وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، علم يعلم باب تفعیل ہے، تعلیم دینا، سکھانا، اسی سے لفظ ہے معلم۔ تو یعلم فعل مضارع ہے اور وہ سکھاتے ہیں، کم اٹیچڈ پرونون ہے ضمیر متصل، تمہیں، الکتاب کتاب، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ معلوم ہوا پیچھے جو یتلو ہے اس کا تعلق ہے قرآن کے الفاظ سکھانے کے ساتھ۔ اب قرآن کا مطلب سکھانا وہ یعلمکم الکتاب کے اندر آ گیا کہ وہ تمہیں قرآن پاک کی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، شارح بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ نمبر 4 ان کی بعثت کا چوتھا مقصد والحکمہ، اور حکمت، تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت و دانائی اور عقل مندی بھی سکھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اصل عقل مندی کی تعلیمات ہیں، حکمت و دانائی کی تعلیمات ہیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا۔ تو ان کا چوتھا مقصد والحکمہ، اور وہ حکمت سکھاتے ہیں۔ یتلو علیکم، وہ تم پر پڑھتے ہیں، یہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیاتینا، ہماری آیتیں یا ہمارے احکام، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی الکتاب آیا ہے تو اس سے مراد قرآن پاک ہی ہے۔ والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ ویعلمکم، پھر دوبارہ وہی علم یعلم باب تفعیل سے، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں ما لم تکونوا، ما اسم موصول ہے، جو لم تکونوا تم نہ تھے، کانا یکون، اس کا معنی تھا بھی آتا ہے بھی آتا ہے، اسی سے یہ فعل جہد ہے۔ تکونون تھا، لم کی وجہ سے آخر سے نون ختم ہو گیا کہ نہ تھے تم، تعلمون جانتے، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہ جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک عظیم الشان پیغمبر، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں یا پڑھ کر سناتے ہیں، علیکم تمہیں، آیاتینا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں، ما لم تکونوا جو تم نہ تھے، تعلمون جانتے، یعنی جو تم جانتے نہ تھے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ اگلی آیت، فاذکرونی اذکرکم، فا کا معنی پس یا تو یا سو، پس اذکرونی، ذکر یذکر، اسی سے یہ فعل امر ہے۔ امر بنانے کا طریقہ ہم قرآن عربی لیول 1 میں پڑھ چکے کہ اس کے مضارع مخاطب میں مضارع کی علامت ہٹائیں گے، اس کی جگہ پہ حمزہ لے کے آئیں گے، اور آخر میں اگر پیش ہے تو اسے جزم دے دیں گے، نون ہے تو اسے ختم کر دیں گے، یعنی تثنیہ جمع کا نون۔ اب جو شروع والا حمزہ ہوگا اس کے اوپر حرکت عین کلمہ کے ساتھ ہوگی۔ یہاں یذکر، ذکر یذکر، عین کلمہ یعنی درمیان والے کلمے پہ پیش ہے تو حمزہ پر پیش ہوگی۔ اذکرو یہ امر سے جمع ہے، پس یاد کرو تم، نی مجھے، یہ یا ضمیر متصل ہے، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے بہت سے فضائل ہیں لیکن ان میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے، میں اس وقت کے جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالی ہمیں یاد فرماتے ہیں۔
لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک معنی تو یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہنا۔ اس آیت کا دوسرا مطلب، تم مجھے یاد رکھو میرے احکام کی اتباع کر کے، یعنی میری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ تم مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا ثواب اور مغفرت کے ساتھ، یعنی تم میرے احکامات کو بجا لاؤ گے، اس پر میں تمہیں ثواب بھی دوں گا اور تمہاری مغفرت بھی کروں گا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ، جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ، اگرچہ اس کی نمازیں نفلیں اور اس کی تسبیح زیادہ ہو جائے۔ تو دوسرا مطلب، تم میرے احکامات کو بجا لا کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، شَكَرَ يَشْكُرُ، یہ اس سے امر ہے اور جمع ہے، اور تم میرا شکر کرو۔ اشکرو، تم شکر کرو، لی، میرا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر یکفر، اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ وَلَا تَكْفُرُوا، یہ نہیں ہے، اور مت شکر کرو تم۔ نی، یہ نون کے نیچے زیر ہے تو یہ اصل میں اس کے ساتھ یا ملا ہوا تھا، یا ضمیر متصل، اس کو ختم کر کے زیر کو برقرار رکھا تاکہ یہ نون کے نیچے زیر یہ اس کے اوپر دلالت کرے یا کے اوپر، کیونکہ جو بھی جمع ہو آخر میں واو نون ہو، اس کے آخر میں نون، اس کے اوپر کبھی اس کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آتی، اوپر زبر ہی آتی ہے۔ آخر میں واو کے بعد نون کے نیچے زیر کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کے بعد اصل میں یا تھی، ضمیر متصل اسے ختم کیا گیا اور لیکن زیر کو، کسرہ کو برقرار رکھا گیا تاکہ اس کے اوپر دلالت کرے۔ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ ایک مرتبہ اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔